نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى في مقام آخر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صدق الله العظيم. گرامی قدر انتہائی واجب احترام حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور دیگر معزز علماء کرام، السلام علیکم. آپ کی خدمت میں عرض ہوگی جو بڑے حضرات تھے وہ سارے آگے آتے ہیں، جو پیچھے ہیں ہم کو ذرا پیچھے کریں، مہربانی ہو. بچے پیچھے گئے. آج کی یہ نشست یہاں پر شعور و آگاہی کے حوالے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم سنتے ہیں، یا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین جانوروں میں سے ہیں وہ لوگ کہ جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے. یہ لوگ تو یہ گونگے اور بہرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے گونگے اور بہرے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ انسانوں کا وہ طبقہ جو سنجیدگی سے بات سنتے ہیں تو وہ بات ان کی ذہنوں میں جگہ لے لیتی ہے، اور جب ذہن میں ایک بات بس جاتی ہے تو اس بات پر غور کرنے اور فکر کرنے اور سوچنے کا موقع ملتا ہے. غور اور فکر اور سوچ کرنے کے بعد وہی بات جو سنی گئی تھی اور اس پر غور اور فکر کیا جاتا ہے وہ بالآخر زبان سے باہر آتی ہے اور لوگوں کے درمیان اس کا تذکرہ اور مذاکرہ ہوتا ہے. اور جو لوگ باتوں کو سنجیدگی سے نہیں سنتے ہیں تو ان کے دماغوں میں سنی ہوئی باتوں کا ذخیرہ نہیں رہتا. جب سنی گئی معقول اور مناسب باتوں کا ذخیرہ نہ ہو تو اس پر سوچنے اور غور و فکر کرنے کا بھی موقع نہیں آتا. اور جب سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے کوئی مواد دماغ میں نہ ہو تو زبان سے کوئی چیز باہر نہیں آئے گی، بیان نہیں ہوگی، تو وہ لوگ گونگے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بہرے بھی سمجھے جاتے ہیں. اس اعتبار سے لہذا الہی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہو تو ان لوگوں کی عادت اور روش اختیار نہ کرنا کہ وہ تو کہتے تھے کہ قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا يسمعون، لیکن حقیقت حال ان کی زندگی کی روش ایسی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا. اور مومن کی خاصیت یہ ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. کہ مومن جو ہے وہ ہر کسی کی اور ہر ایک بات سنتا ہے اور پھر اتباع وہ بلائی کی کرتا ہے، پیروی بلائی کی کرتا ہے. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فیتبعون احسنہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حتی الامکان سنی ہوئی بات کی بہتر تعبیر اور تعویل کرتا ہے، ہر بات کی ناجائز تعویل نہیں کرتا. ہمارے یہاں عمومی ایک روش بنی ہے کہ ہم کسی ناپسند کی بات جب سن لیں تو پھر اس کے معنی اور مراد خود لیتے ہیں، اس کا مطلب خود بناتے ہیں، اور یہ خود کسی کی بات کی تعویل کرنا اور تعبیر کرنا اور غلط تعبیر اور تعویل کرنا، اس کو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عادت آزری ہے. یعنی وہ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اس کا یہ عادت تھا کہ وہ تعویل بالباطل کرتے تھے. یعنی حقیقی خدا کو تو وہ مانتے نہیں تھے
اور خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا کے لوگوں کے سامنے تعظیم بیان کرتے تھے اور لوگوں کی ذہنیتوں کو آمادہ کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ کے تراشے ہوئے خدا کو معبود بنائیں اور اس کی تعظیم و اطاعت کریں۔ لہٰذا ہمارے اس زمانے میں ہمیں اس کی روش اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم تعویل بالباطل اختیار کریں، لوگوں کی سنی ہوئی باتوں کی اپنی طرف سے ناجائز معنی بیان کریں، یا پھر اپنے طبیعت سے ہٹی ہوئی بات سنیں تو اپنے طبیعت سے ہٹی ہوئی بات کی بنیاد پر ہم اس شخص پر غلط کوئی نام نہ رکھیں۔ اس کو تسمیہ بالباطل کہتے ہیں، اس کا ایک مناسب نام ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اندرونی عصبیت کو سرد کرنے کے لیے لوگوں کو ناجائز و غلط نام دیتے ہیں، ان کو غلط القاب دیتے ہیں۔ یہ غلط القاب دینا یہ بھی اسی کا پیشہ ہے، طبقہ آذری کا۔ لہٰذا ہماری عادت مومنوں والی ہونی چاہیے، خاصیت بھی ہماری مومنوں والی ہونی چاہیے، ہماری جذبات ہماری ایمان کے تابع ہونی چاہیے، ہمارا ایمان ہمارے جذبات کے تابع نہیں ہونی چاہیے، ہمارے فیصلے ہماری طبیعت کی بنیاد پر نہیں، ہمارے فیصلے اور اقدامات شریعت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لہٰذا مومن وہی ہے جو ہر بات کو سنے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ اس بات کا بہتر معنی اور بہتر مقصد نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت کی بات یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے، اس کا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، جہاں بھی اسے ملے وہ لے لے۔ اب جہاں جب وہ پھرے گا تو ملے گا، یعنی جب ہر کسی کی بات سنے گا، ہر جگہ سنے گا، تب وہاں سے ان کی مقصد اور حکمت کی بات اسے ملے گی۔ لیکن جب وہ من پسند جگہوں کو سنے گا، من پسند لوگوں کو سنے گا، تو وہ حیث و کے تحت نہیں آئے گا، کہیں پہ وہ محروم رہے گا، کہیں اس کو ملے گا۔ لہٰذا مومن کی جو بنیادی خاصیتیں ہیں ہمیں ان خاصیتوں پر پورے اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم معقول بنیں، معقول باتیں سنیں، معقول اقدامات کریں، سنجیدہ امت بنے اور سنجیدہ مومن بنے، تاکہ دنیا ہمارے مومن کے نام ہونے کے مذاق نہ اڑائے اور نہ ہماری وقار کو مجروح ہم خود کر سکے۔ وآخر دعوانا